ہم تھانے پہنچے تو سب انسپیکٹر حشمت خان کے رویے میں ایک خوشگوار تبدیلی رونما ہوئی تھی، جس کا اثر دوسروں کے رویے پر بھی پڑا۔ یہ بڑی حیران کن بات تھی، کیونکہ میر شرافت علی کے گھر میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا، تھانے میں اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا تھا۔ تھانہ چودھری حشمت خان کی سلطنت تھی، جہاں اس کا حکم قانون تھا، اور تھانے میں آنے والے خراج گزار رعیت تھے، جو اس کی طاقت اور دبدبے کے سامنے دم مارنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ میر شرافت علی کے گھر میں ایک افسر اعلیٰ کے سامنے وہ مکمل طور پر با اختیار نہ تھا، مگر اس کے باوجود حشمت نے مجھ پر 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ مجھے امید تھی کہ اپنی تمام تر سرکشی، گستاخی اور خوش فہمی کی اصل سزا مجھے تھانے کی حدود کے اندر اور قانون کی دسترس سے باہر ہو جانے کے بعد ملے گی، لیکن گاڑی رکنے کے بعد تھانے دار نے قطعی بدلے ہوئے لہجے میں کہا، اپنے حوالدار صاحب ذرا ان کو ادھر لاؤ۔ کیا نام ہے ان کا؟ اپنے سکندر صاحب کو۔ اور سیدھا چلتا ہوا اچک اٹھا کے ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ حوالدار نے مجھے زنجیر کھینچ کر مجھے تصوراتی اور غیر موجود اندیشوں کی دنیا سے حقائق کی دنیا پر اتار لیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گاڑی سے نکلا تو مجھے تھانے کی آسیب زدہ، ہیبت ناک اور خستہ حال عمارت نظر آئی۔ پولیس اسٹیشن میں نے لندن میں بھی دیکھے تھے، جہاں لوگ مدد کے لیے پورے اعتماد کے ساتھ آتے تھے، یہ سوچ کے قدم نہیں رکھتے تھے کہ دیکھو اب نکلنا کب ہو، کیسے ہو، اور الٹے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ وہاں بچے آتے تھے کہ آفیسر، میری گیند جاڑیوں میں گم ہو گئی ہے اور میرا ہاتھ اوپر تک نہیں پہنچتا، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ عام گھریلو خواتین آتی تھیں کہ آفیسر، مجھے اچانک جانا پڑ رہا ہے، میری عدم موجودگی میں ڈرائی کلینر کپڑے لائے گا، وہ لے کر رکھ لینا، میں واپسی میں لے لوں گی، رات کو مجھے 1 ہفتے کے لیے باہر جانا ہے۔ ان سب باتوں کا تصور یہاں کتنا افسانوی اور مبالغہ آمیز لگتا تھا۔ تھانے کی سیڑھیوں کے پاس ایک کانسٹیبل دقیانوسی رائفل کے سہارے کھڑا تھا۔ اس نے مجھے قطعی لفٹ نہیں دی۔ برآمدے میں دائیں جانب بیٹھے ہوئے محرر اور ایک ASI نے 2 زیر حراست قیدیوں کو مرغا بنا رکھا تھا، اور ان کے پھٹے ہوئے کپڑے اور پریشان بال گواہی دے رہے تھے کہ ان سے تفتیش کی گئی ہے۔ بینچ پر بیٹھے ہوئے 3 افراد نے، جو خود بھی سہمے ہوئے تھے اور شکایت کنندہ معلوم ہوتے تھے، مجھے قابل رحم نظروں سے دیکھا۔ یہی لوگ جو عام زندگی میں ہر چور، ڈاکو اور بدماش کے دشمن تھے، تھانے میں ان کی حالت دیکھتے تھے تو ان پر ترس کھاتے تھے اور ان کے ہمدرد بن جاتے تھے۔ حوالات کی سلاخوں کے پیچھے 2 افراد گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے تھے، ایک مزے سے سگریٹ پی رہا تھا اور دوسرا فرش پر یوں پڑا تھا جیسے مر چکا ہو۔ بہت جلد مجھے بھی انہی کے درمیان پہنچنا تھا اور آج کی رات اپنے پریشان کن خیالات کی رفاقت میں بسر کرنی تھی۔ حوالدار نے چک اٹھائی اور میرے ساتھ اندر قدم رکھا۔ نیم تاریک کمرے میں بدی سی میز کی دوسری طرف سب انسپیکٹر کا بھاری بھرکم وجود چرچراتی کرسی میں پھنس چکا تھا۔ حوالدار نے سامنے کی 2 کرسیوں میں سے ایک اپنے لیے منتخب کی اور دوسری پر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تسلی سے بیٹھو اپنے سکندر صاحب۔ حشمت خان نے ٹوپی اتار کر میز پر رکھی۔ اب تھانے تو پہنچ ہی گئے ہیں، ہوتی رہے گی تفتیش بھی۔ یہ بتاؤ کچھ کھایا پیا ہے؟ صبح سے یہ وقت ہو گیا۔ ہاں جی، دبکے کھائے ہیں، خاصی مار کھائی ہے اور گالیاں کھائی ہیں، میں نے تلخی سے کہا۔ اور بھی مقدر میں جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ میں اتنا کند ذہن نہیں ہوں کہ ان کی بات نہ سمجھ پاتا۔ بالفاظ دیگر اس کا مطلب یہ نکلتا تھا کہ بتاؤ کیا کھلا پلا رہے ہو؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں سکندر صاحب، حشمت خان نے برا مانے بغیر کہا۔ اپنے افسر اعلیٰ کے سامنے ہم بھی مجبور ہوتے ہیں، ورنہ ہمارا دل تو نہیں چاہتا کہ کسی شریف آدمی کی بے عزتی خراب کریں۔ اب اپنے حوالدار صاحب، یہ جو اپنے ASP صاحب ہیں نا، اتنے سخت آدمی ہیں، اونچی بات بھی نہیں سنتے۔ کیا کہا تھا آخر انہوں نے؟ کوئی گالی تو نہیں دی تھی، مگر ان کا پارا چڑھ گیا۔ ہم تو اشارہ سمجھتے ہیں ان کی نظر کا، ماتحت جو ہوئے۔ ہاں چودھری صاحب، نوکری تو کرنی ہے جی، بیوی بچوں کی خاطر۔ حوالدار نے ایک سرد آہ بھری۔ چلو جی مٹی پاؤ، اپنے سکندر صاحب کے لیے چائے وائے کا انتظام کرو۔ بھئی یہ بڑے آدمی ہیں، ولایت سے آئے ہیں، اور بیچارے یہاں آتے ہی مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ تھانے دار کا لہجہ ناقابل یقین حد تک دوستانہ ہو گیا تھا، اور میں اس کا سبب سمجھ رہا تھا۔ کیا نام بتایا تھا جی آپ نے؟ کون سی کمپنی کے مالک ہیں آپ؟ میر وزیر اینڈ کمپنی، لیتھ مشین، ہینڈ پریس اور ڈرل مشین وغیرہ کا کارخانہ ہے۔ میں نے اپنے لہجے میں وقار پیدا کیا۔ اچھا، اس نے یوں سر ہلایا جیسے سمجھ گیا ہو۔ اپنے حوالدار صاحب، اوئے یار ان کے ہاتھ تو کھول دو، یہ کیا نس چلے ہیں؟ بات صرف اعتبار کی نہیں تھی، میں نس کے یعنی با کے جا ہی نہیں سکتا تھا۔ میری راہ میں متعدد رکاوٹیں تھیں۔ خود حشمت خان کے پاس ریوالور تھا، جسے وہ ضرورت پڑنے پر بلا تردد استعمال کر سکتا تھا، اور ایک سپاہی باہر بھی مسلح کھڑا تھا۔ حشمت خان نے ایک قاتل کو فرار کے مواقع فراہم کر کے معطل ہونے کا خطرہ مول نہیں لیا تھا۔
اس نے حفاظتی انتظامات کو کافی سمجھتے ہوئے مجھے یہ رعایت اس لیے دی تھی کہ اب مجھ سے سودا کیا جا سکتا تھا۔ تھانے میں کوئی تکلیف اٹھائے بغیر زیر تفتیش رہنے کا معاوضہ وصول کیا جا سکتا تھا اور بہتر رویے کی قیمت مانگی جا سکتی تھی۔ ان کے نقطۂ نظر سے میں موٹی آسامی تھا، سونے کا انڈا دینے والی مرغی۔ چنانچہ وہ باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے، صیاد بھی والے مقولے پر عمل پیرا تھا۔ 1 گھنٹے بعد میں ہوٹل سے بہترین کھانا منگوا کے کھا چکا تھا اور کھلا چکا تھا، جو حوالدار سائیکل پر جا کے لایا تھا، اور اس قدر واہیات تھا کہ اسیری کی مجبوری نہ ہوتی تو میں بھوکا رہنے کو ترجیح دیتا، مگر میں نے سوچا کہ دوبارہ نہ جانے کب موقع ملے۔ زندہ تو رہنا ہی ہے اور تفتیش کا سامنا بھی کرنا ہے، ذہن کے ساتھ جسم کی توانائی بھی برقرار رہنی چاہیے۔ میں نے 50 روپے کا بل ادا کرتے ہوئے سوچا کہ یہ کھانا لارڈز یا شیزان سے تو نہیں آیا تھا۔ پھر مجھے خیال آ گیا کہ تھانے میں ہر چیز کی قیمت میں 100 200 یا 1000% تک رعایتی سرچارج بھی تو شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے بریف کیس میں سے 100 کے 5 نوٹ ایک لفافے میں ڈال کے سب انسپیکٹر حشمت خان کو اور ایسے ہی 2 نوٹ حوالدار کو پیش کیے کہ آپ نے آج جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اور میرا جو حشر کیا ہے، اس کی خوشی میں یہ حقیر نذرانہ بچوں کی مٹھائی کے لیے حاضر ہے۔ اس کے بعد میں نے اطمینان سے تھانے کے فون پر پہلے محسن سے بات کی۔ کبیر داس، محسن نے کہا، خبیث، میں تیرے انتظار میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ دیکھ محسن، میں صبح ریل کار سے پنڈی جانے کے لیے روانہ ہونے والا تھا، مگر ایک آفت میں پڑ گیا۔ میں نے تمہید کے طور پر کہا، آفت؟ پھر کوئی آفت آ گئی؟ ہاں محسن، مجھے ریل کار میں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر لیا؟ وہ چلایا۔ وہ کیوں؟ کس الزام میں؟ مجھ پر الزام ہے کہ میں نے میر شرافت علی کو قتل کر دیا ہے۔ میں نے سکون سے کہا، مجھ پر الزام ہے کہ میں نے میر شرافت علی کو قتل کر دیا ہے۔ میں نے سکون سے کہا، سکندر، خدا کی قسم مجھے کچھ ہو گیا ہے، میرے کان غلط سننے لگے ہیں۔ دیکھ، یہ مذاق ہے تو محسن، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، میں اس وقت پولیس کی تحویل میں ہوں اور زیر تفتیش ہوں۔ اور سکندر، محسن نے بہت دیر بعد کہا، جبکہ میں سمجھ رہا تھا کہ لائن کٹ گئی، تو نے یہ قتل کیا ہے؟ نہیں، میں نے یہ قتل نہیں کیا۔ میں اس سے ملنے ضرور گیا تھا اور میں نے اس کے 2 ہاتھ بھی رسید کیے تھے، بالکل معمولی سے ہاتھ جن سے اس کی خراش تک نہیں آئی تھی، اور جب میں رخصت ہوا تھا تو وہ 100% زندہ اور تندرست و توانا تھا۔ یہ حرکت کسی نے بعد میں کی اور مجھے پھنسا دیا۔ تو سارے حالات سے باخبر ہے، مجھے یہ وہی پرانا چکر لگتا ہے۔ میں تفصیل سے فون پر نہیں بتا سکتا، مجھے تیری مدد کی ضرورت بھی ہے، اس لیے تو فوراً آ جا۔ تیرا زخم ٹھیک ہے نا؟ چلنے پھرنے میں کوئی خرابی تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا، نہیں، وہ سب ٹھیک ہے سکندر۔ اس وقت 4 بجے ہیں، اگر میں 5 بجے والی بس یا ویگن پکڑوں تو رات 12 بجے لاہور پہنچ کے تجھ سے مل سکتا ہوں، محسن نے کہا، اور میں نے اسے متعلقہ تھانے کا نام پتہ لکھوایا۔ اچھا سکندر، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اگر تو بے گناہ ہے تو کوئی تیرا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ ہم اوپر تک جا سکتے ہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک جھوٹ سچ سامنے آ جاتا ہے، اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ بس ذرا صبر و تحمل سے حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ صبر و تحمل کے علاوہ مقابلے کے لیے مالی وسائل بھی غیر محدود ہونے چاہیے۔ میں نے کہا، نیچے سے اوپر تک قدم قدم پر پیسہ چلتا ہے، جتنا بڑا وکیل ہوگا اتنی بڑی فیس لے گا۔ ابھی تو اپنی پوزیشن یہ ہے کہ تقریباً 5000 میں نکال لایا تھا، کچھ پرانا زیور ہے وہ بیچ دوں گا۔ وراثت کا سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد تو میر وزیر اینڈ کمپنی میری ہوگی اور میں اس کے اکاؤنٹ میں سے جتنا پیسہ چاہوں گا نکلوا لوں گا، لیکن یہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں الگ درخواست دینی ہوگی اور وقت بہرحال لگے گا۔ ان سب باتوں کو چھوڑ، بعد میں سوچیں گے، ابھی تو بینک بند ہے، مگر میں چیک دے کر ادھار لے سکتا ہوں۔ میرے حساب میں تقریباً 14,000 ہوں گے، میں 15,000 کا بندوبست کر کے آؤں گا۔ محسن نے کہا، صبح میں سارے معاملات کو سنبھال لوں گا۔ تجھے شاید علم نہیں، وہی لاہور میں اپنے 2 کلاس فیلو بڑے اور اونچے وکیل ہیں۔ ایک تو لڑکی تھی تمہارے ساتھ رابعہ، اب رابعہ قاری ہے۔ دوسرا وہ ہماری یونین کا شعلہ بیان مقرر اور صدر عبدالودود منظر ہے۔ یاد آیا اس تخلص سے؟ ان سے بات کریں گے تو امید ہے کہ فیس وغیرہ کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا۔ دنیا کا خون سفید ہو گیا ہے مگر دوستی کا نام ابھی زندہ ہے۔ محسن، میں لمبی بات نہیں کر سکتا، یہ بتا فوزیہ تو نہیں ہے آس پاس؟ فوزیہ؟ محسن نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، نہیں، کچھ کہنا ہے اسے؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، جو کہنا ہے تو خود کہہ دے۔ اسے بتا دے کہ میں بے گناہ ہوں اور یہ بھی بتا دے کہ میرے ساتھ کیا چکر ہے۔ کل وہ اخبار میں میری تصویر اور خبر دیکھ لے گی، اسے زیادہ صدمہ ہوگا، تو آج ہی اسے سمجھا دے اور یقین دلا دے کہ میں نے واقعی کچھ نہیں کیا ہے۔ الو کے پٹھے، میرے یقین دلانے یا نہ دلانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ساری دنیا ایک طرف ہو کے کہے کہ تو نے قتل کیا ہے، تب بھی وہ نہیں مانے گی۔
ان لڑکیوں کی عقل ایسی ہی ہوتی ہے۔ خیر میں اسے بتا دوں گا۔ محسن نے کہا، بتا دینا کافی نہیں، اسے اعتماد اور حوصلے سے کام لینے کی تاکید کرنا، اس کی دعا ہر دوا سے زیادہ کارگر ہوگی۔ محسن ہنسا، اچھا ڈائلاگ ہے، یہ بھی سنا دوں گا اسے، مگر یاد سکندر، یہ جو کچھ ہوا غلط اور بے بنیاد ہی صحیح، اچھا نہیں ہوا۔ تو اپنی ممی کی بات کر رہا ہے؟ میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا کہ اب وہ کیا کریں گی؟ ہاں، بات میرے دل میں تھی اور تو نے سمجھ لی۔ محسن نے حیرانی سے کہا، میں واقعی سوچ رہا ہوں کہ اب وہ کیا کریں گی۔ یہ میں نے بھی سوچا تھا، مگر مجھے فوزیہ پر، تجھ پر اور تیرے پاپا پر اعتماد ہے۔ میں نے کہا، ابھی اس فکر میں مبتلا ہونے سے کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا۔ تو اپنے پاپا سے بات کر لے اور ان سے کہہ کہ وہ اپنے تعلقات اور اثر و رسوخ کو کام میں لائیں۔ کم سے کم یہاں تفتیش میں کسی کا رویہ مخالف نہ رہے اور میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ تو جانتا ہے ثبوت و شہادت کے مرحلے کیسے سر ہوتے ہیں۔ ہاں میں کر لوں گا۔ محسن نے کہا، اب باقی باتیں ملاقات پر، اور کچھ تو نہیں کہنا ہے نا؟ نہیں، تجھ سے بات ہو گئی، آدھا غم دور ہو گیا۔ تو آ جائے گا تو میں اکیلا نہیں رہوں گا، ورنہ یہاں کون ہے میرا؟ خدا حافظ، میں نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ نے تو 100 روپے کی ٹرنک کال کر لی سکندر صاحب، تھانے دار حشمت خان نے دانتوں میں خلال کرتے ہوئے کہا۔ وہ اب تک میری گفتگو کا ایک ایک لفظ غور سے سن رہا تھا۔ میں نے فوراً 100 کا ایک نوٹ شکریہ کے ساتھ آگے بڑھا دیا اور دوسرا نمبر ملانے لگا۔ ہیلو، کسی نے تیسری گھنٹی بجنے کے بعد ریسیور اٹھایا۔ سی ڈین، چراغ دین مری سے واپس آ گیا تھا۔ مسٹر ڈین، میں نے محتاط ہو کے کہا، آپ کے بنگلے میں ایک خانسامہ ہے سلامت شاہ، مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کون ہو تم؟ چراغ دین نے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام ہے کبیر، میں نے سوچ کر کہا، اس امید میں کہ شاید میرے والد نے اپنی داستان حیات کے اوراق سے اقتباسات سناتے ہوئے سلامت شاہ کو یہ بھی بتا دیا ہو کہ میرے پیار کا نام کبیر تھا، میں اس کا بھتیجا ہوں۔ اپنا نمبر بتاؤ، وہ بات کر لے گا۔ چراغ دین نے کہا، بازار گیا ہوا ہے، آئے گا تو میں بتا دوں گا۔ سلامت شاہ کا فون آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد آیا۔ اس نے کبیر کو پوچھا اور حشمت خان نے ریسیور مجھے تھما دیا۔ سکندر بخت، اس نے کہا، تم تو اسلام آباد گئے تھے، مگر صبح پولیس تمہیں پوچھتی ہوئی آئی تھی، تمہارے جاتے ہی کیا؟ ہاں چچا، میں نے کہا، میری بدقسمتی ہے کہ جا نہیں سکا، اس وقت تھانے میں بند ہوں، تم پتہ لکھ لو اور فوراً آ جاؤ۔ کوئی ایسا بہانہ کرو کہ چراغ دین کو شبہ نہ ہو، یہاں آؤ گے تو سب بتا دوں گا۔ اور ہاں، اپنے ساتھ 2 چابیاں لیتے آنا، وہی جن کے بارے میں پہلے میں نے کہا تھا کہ ابھی اپنے پاس رکھو۔ ہاں، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اپنی تو آج دوہری ڈیوٹی ہو گئی ہے۔ سب انسپیکٹر حشمت نے منہ پھاڑ کے جماہی لی۔ آج دن وقت پڑ جاتا ہے اس بیگار کا، میری جگہ میر محمد کو آنا تھا، مگر ہے کہیں اس کا پتہ؟ اور یار حوالدار، اور دیکھ میاں میر محمد صاحب کیوں نہیں آئے؟ آج کون مر گیا ہے ان کا؟ ماما کے مامے کا ماما۔ اس کی پکار پر ایک نئے حوالدار نے چک اٹھا کے جھانکا اور غائب ہو گیا۔ بس جی، آپ کی قسمت اچھی ہے کہ ہم بیٹھے ہیں۔ حشمت خان نے کہا، میر محمد ہوتا تو آپ کو کب کا اندر کر چکا ہوتا، اور وہ بڑا ہے۔ اس نے ایک فحش گالی سے میر صاحب کا تعارف مکمل کیا۔ وہ اپنے باپ کو کسی سے ملنے نہ دے۔ یہ جو آپ کا دوست آ رہا ہے نا اپنے اسلام آباد سے، اس کو بھی ڈک دیتا، اور تمہارے چاچا سلامت شاہ کو بھی۔ اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ پہلے سب کو ڈک دو، جو سامنے آئے بند کر دو، بعد میں چھڑانے والے کیا کر لیں گے؟ یہ زیادہ سے زیادہ چھڑا کر لے جائیں گے۔ تو ایسے ہی یہ ہے کہ پہلے سب کو ڈک دو، آزادی کی قیمت دیں گے تو لے جائیں گے۔ منہ کو حرام لگ گیا ہے اس کے سکندر صاحب، اللہ معاف کرے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کانوں کو چھوا۔ 5:30 بجے مجھے سلامت شاہ کا متوحش چہرہ نظر آیا۔ اس وقت تک میں کرسی پر بیٹھے بیٹھے بھی تھک چکا تھا۔ سلامت شاہ نے ڈرتے ڈرتے تھانے دار کو دیکھا اور اسلام کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ مائی باپ، اسے کیوں پکڑ لیا ہے آپ نے؟ اس کی صورت رونے والی ہو رہی تھی۔ تو یہ ہے تمہارا چاچا سلامت شاہ؟ تھانے دار نے سلامت شاہ کو بغور دیکھا۔ اسی نے تو ہمیں بتایا تھا کہ تم ریلوے اسٹیشن گئے ہو۔ میں نے سلامت شاہ کو مختصراً وہ سب کچھ بتا دیا جو میرے نقطۂ نظر سے اس پر اپنی گرفتاری کے اسباب واضح کرنے کے لیے ضروری تھا۔ تقریباً یہی باتیں میں نے ٹیلی فون پر محسن سے بھی کی تھی، اور ان میں کوئی بات تھانے دار کے لیے نئی نہ تھی۔ چنانچہ وہ بیزار ہو رہا تھا۔ چند منٹ بعد جب اسے یقین آ گیا کہ میں ایک معمولی خانسامہ کے ساتھ مل کر فرار ہونے کا کوئی منصوبہ نہیں بنا رہا ہوں، تو اس نے حفظ ما تقدم کے طور پر میرے ہاتھوں کو پھر مکفل کیا اور کہا کہ ایس ایچ او صاحب کا کیا ہے، کسی وقت بھی آ جائیں۔ ایس ایچ او کون ہے؟ میں نے رضاکارانہ طور پر ہاتھ آگے بڑھا کے کہا، آج کل تو داندلی میں میر محمد بنا ہوا ہے۔ وہ ہتکڑی کا کفل لگا کے مطمئن ہو گیا۔ اصل ایس ایچ او کو لائن حاضر کر دیا گیا تھا۔ لائن حاضر؟ میں نے اس اصطلاح سے بے خبری کے باعث کہا، یعنی معطل؟ کیا غلطی ہوئی تھی ان سے؟ غلطی تو کوئی نہیں ہوئی تھی۔ تفتیش کے دوران ایک بندہ مر گیا تھا، وہ تھا بھی اتنا کمزور اور بیمار، اخبار والوں نے کیس خراب کر دیا۔ اس نے ٹوپی اٹھا کے سر پر جمائی۔
بآواز بلند حوالدار سے کہا کہ باہر بیٹھ کے حرام خوری کرنے کی بجائے اندر آ کے بیٹھے اور خود باہر نکل گیا۔ میں نے چند منٹ کے اس وقفے سے فائدہ اٹھایا۔ چاچا وہ چابیاں لائے ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ سلامت شاہ نے اقرار میں سر ہلایا اور جیب سے چابیاں برآمد کی۔ تم اپنے پاس رکھو گے؟ سب نہیں، میں نے کہا، اور صرف لاکر کی چابیاں اٹھا کر اپنی پینٹ کی سامنے والی خفیہ جیب میں رکھ لی۔ اسی وقت حوالدار اندر آ گیا اور سب انسپکٹر حشمت خان کی کرسی پر جا بیٹھا۔ وہ نیا آدمی تھا اور اسے کوئی نذرانہ نہیں ملا تھا، چنانچہ اس کا انداز بہت جارحانہ تھا۔ یہ چابیاں تم اپنے پاس ہی رکھو، میں نے کہا۔ اس میں صندوق کی چابیاں ہیں نا؟ کل صبح تم صندوق میں سے سب پرانا زیور نکال کے بیچ دو اور رقم اپنے پاس رکھ لو۔ کیسا زیور؟ حوالدار نے کہا۔ مال مسروق کا تو نہیں ہے جسے ٹھکانے لگا رہے ہو؟ زیور میری ماں کا ہے اور اسے میری دادی نے بنوا کے دیا تھا، وہ دونوں فوت ہو چکی ہیں، میں نے سکون سے کہا، ورنہ معلوم ہو جاتا۔ اسی وقت حشمت خان چک اٹھا کے اندر آیا۔ اس نے اپنی نوکری کو ایک غلیظ گالی دی اور ٹوپی اٹھا کے میز پر دے ماری۔ چلو بس کرو، وہ گرج کے بولا۔ چل بڈھے، دفع ہو جا، بہت باتیں کر لی، اور کل صبح تھانے میں حاضر ہو جانا، اے ایس پی صاحب کے سامنے بیان ہوگا۔ آ جائے گا یا ڈک دو اسی وقت؟ آؤں گا، کیوں نہیں مائی باپ، آنکھ کھلتے ہی سیدھا آ جاؤں گا، سلامت شاہ نے کہا۔ وہ پولیس والوں کے عطاب سے محفوظ رہنے کا گر جانتا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی اس کے آنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ ناشتہ وغیرہ بنا کے اسے زیور فروخت کرنا تھا، چنانچہ وہ 10-11 بجے سے پہلے حاضر نہیں ہو سکتا تھا۔ تھانے دار نے کہا کہ وہ 7 بجے تک آ جائے اور ایک بار پھر اسے دفع ہو جانے کا حکم دیا۔ کیا بات ہے تھانے دار صاحب؟ میں نے اس کی واپسی اور بوکھلاہٹ دیکھ کر کہا۔ تمہارا باپ SHO آ رہا ہے، اس نے غرا کے کہا۔ اٹھو یہ بدماش ادھر سے، چل ملزم کو لے جا اور حوالات میں بند کر دے، اس نے حوالدار کو مخاطب کر کے کہا۔ خلوت میں نذرانے کی بدولت حاصل ہونے والے مراد کا وقت ختم ہو گیا تھا اور اب میں سکندر صاحب سے پھر ملزم بن گیا تھا۔ سلامت شاہ نے مجھے خدا حافظ کہا اور بڑی عجلت میں روانہ ہو گیا۔ تھانے دار اسے بند کر دیتا تو کام خراب ہو جاتا۔ تھانے دار صاحب، میرا یہ بریف کیس، میں نے کہا، یہ کس کی تحویل میں رہے گا؟ اسے امانت خانے میں رکھوا دیتے ہیں۔ اس نے بریف کیس کو دلچسپی سے دیکھا، جس میں سے اس کے سامنے میں نے 5 جمع 2 پورے 700 کے نوٹ نکالے تھے اور اب بھی کم سے کم 10 گنا مالیت کے نوٹ ایک گڈی کی صورت میں موجود تھے۔ اس میں 4300 روپے ہیں۔ میرا پاسپورٹ ہے، میں نے کہا۔ فکر مت کرو، کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی، یہ تھانہ ہے، مخول نہیں۔ وہ مجھ پر ہاتھ پھیر کے بولا اور پھر حوالدار پر گرجا۔ چل تو کیا منہ دیکھ رہا ہے، ابھی وہ میر محمد آ گیا تو سب کا کھانا خراب کر دے گا۔ چند منٹ بعد میں حوالات کی آہنی سلاخوں کے پیچھے تھا اور فرش خاک پر آلتی پالتی مارے یوں بیٹھا تھا جیسے لندن میں اپنے فلیٹ کی قالین پر دوستوں کے ساتھ مل کر تاش کی بازی جمانے کے لیے بیٹھتا تھا۔